مثال انہوں نے دے کر سمجھایا ہے کہ جس طرح بندوں کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو تلاش کرتے ہیں کہ وہ میرے بن جائیں. اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی توبہ کرتا ہے تو کوئی میرا بھولا بسرا بندہ واپس آ گیا. میں نے کہا یہ جو جگہیں بنا عرفات مزدلفہ کی جگہ ایسے لگتا ہے کہ وہ بھی حاجیوں کی منتظر تھی، کیونکہ حاج تو ہوا لیکن بہت چھوٹی سی تعداد کسی کونے خدرے میں، جبکہ ایک ایک کیمپ میں 20-20 ہزار آدمی، تو کل اتنی جگہ میں 10,000 حاجی ہو تو کیا بنے گا. اب اس دفعہ جو رونقیں ماشاءاللہ ہر جگہ پر، اور بنا عرفات مزدلفہ پھر حرمین شریفین مدینہ شریف، یعنی وہ بازار جو اتنے عرصے سے بند پڑے تھے وہ آباد ہو گئے، گلیاں ماشاءاللہ ہر طرف برکت بڑی عجیب. حاجی بھی خوش تھے اور وہ بھی خوش تھے، جگہ بھی خوش تھی حاجیوں کو دیکھ کر. جب جمعے کا دن ماشاءاللہ اور بہت یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حج سے پوری مناسبت بھی ہو گئی. حجۃ الوداع بھی جمعے کو ہوا تھا ماشاءاللہ بہت. اور پھر حاجیوں کی تعداد جو نا ایک تہائی رکھی انہوں نے. پہلے 35 لاکھ کم از کم ہوا کرتے تھے، وہ تو سرکاری اعداد شمار، لیکن ویسے جو تجربہ وہ 50 لاکھ سے نیچے نہیں ہوتا، کیونکہ 8-10 لاکھ تو ویسے مقامی لوگ آ جاتے تھے. ان دفعہ اتنا سخت کنٹرول تھا کہ انہوں نے کوئی بدلہ نہیں چھوڑا. 12,000 آدمی گرفتار کیے جو ایسے جانا چاہتے تھے. تو پھر اس کے نتیجے میں 9 لاکھ آدمی تھے. ہر جگہ پر بڑی سہولت تھی، اور ہر عبادت میں بھی مطلب پہلے وضو کرنا بھی ایک بہت ٹائم لگتا تھا، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ واش روم سے وضو کرنے لگ جاتا، کیونکہ 40-50 آدمی کھڑے ہوتے ہیں کہ اس پر تو وضو خانے پر. اس دفعہ بڑی ماشاءاللہ سہولت تھی. اور پھر انہوں نے جو عرفات میں پہلے تو سادہ سے تمبو ہوتے تھے، لیکن اس دفعہ اے سی خیمے تھے سب کے لیے، اے سی خیمے تھے. بہت اچھا ماحول تھا، اس میں پانی وغیرہ کا بڑا وافر انتظام تھا. بہت الحمدللہ بہت عافیت کے ساتھ سارا ہوا، سارے ارکان بڑے عافیت سے ادا ہوئے. بہت شکر ہے. مدینہ شریف میں بھی 4 دن کی حاضری تھی ہماری الحمدللہ. اس دفعہ ایک بات جو تمام حجاج اکرام کو بہت تاکید سے میں نے کی، اس سے پہلے مجلس تھی 400 کا گروپ تھا ہمارا، پھر آداب مدینہ پر میرے ذمہ لگا، اور جو علماء اکرام تھے کراچی کے، ہمارے مشہور نعت خان انس یونس بھی تھے اس گروپ میں. وہ نعت رات کو 12 بجے 1 بجے تک مجلس چلتی تھی. نعتوں ایک مسجد تھی وہ لی ہوئی تھی اس میں. تو پھر میں نے ایک بات انہیں کی کہ یہ ہم جو روزہ اقدس پر حاضری دیتے ہیں معاجہ شریف پر، اور ہمیں وہاں مختصر حاضری کا وقت ملتا ہے اور کھڑے نہیں ہونے دیتے، ہم اس کی بڑی ناقدری کرتے ہیں، ہم ناشکری کرتے ہیں. ہم تھوڑی سی دیر کی حاضری کی قدر نہیں کرتے. ہم باہر جا کہتے ہیں یار کھڑے نہیں ہونے دیا یہ ہے. پھر پیغمبر السلام کے سامنے ایک آدمی آتا تھا کوئی ایمان والا، اور ایک نگاہ پڑتی تھی اور چلا جاتا تو صحابی ہو جاتا تھا. اس کے لیے کہاں لکھا ہے پورے صحبت زیادہ کھڑا ہو، ایک نگاہ پڑھنا کافی. ہاں کیوں نہیں آپ لوگ یہ سوچتے کہ آپ کھڑے کہاں ہیں؟ یہ کہتے بھی بہت لمبا کھڑے تھے. میں نے کہا آپ نے سلام کیا اور رسول اللہ نے آپ کو جواب دیا براہ راست. جب آپ کو وعلیکم السلام رسول اللہ کی زبان مبارک سے ملے گا تو آپ کو کیا کچھ نہیں مل جائے گا، ہر چیز آپ کو مل گئی. میں نے مثال دی، میں نے کہا پہلے زمانے میں بادشاہوں کے یہاں دربار میں حاضری کا موقع جب دیا جاتا تھا نا کسی کو، تو وہ آ کر صرف سلام کرتے آدھا پچھڑے جاتے تھے. تو بعد میں فرشتے بنتی تھی بھی اس کو اتنی جاگیر، اس کو اتنا وہ، اس کو پیچھے سے سب کے لیے وزیر خزانہ اطلاع پہنچا دیتا تھا بھی آپ کی اتنی جاگیر کا آرڈر ہوا، آپ کے اتنے جو ہے نا وہ درہم، آپ کے اتنے دینار، آپ کے اتنے زیور، آپ کے اتنے جانور. تو میں نے کہا یہ ذرا سی حاضری جب ہو گئی تو اب آرڈر پیچھے سے ہو جائے گا، اس کو سب کچھ دے دو. ہمارے پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری ضرورت کو تو اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ جانتے ہیں. ہم تو اپنی ضرورت کی چیزیں مانگ لیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے.
یہ تو بہت جائے علماء کرام نے خصوصاً کہا کہ کبھی ادھر توجہ نہیں، آپ نے کہا میں اس کو کبھی یہ نہیں کبھی ہمیں تھوڑی دیر بعد اسی میں ہی سارا کچھ ہو جاتا ہے. تو آپ کھڑے کہاں ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، ان کی یعنی ان کی زبان مبارک سے جواب آ رہا ہے، آپ کی وہ سلام سن رہے ہیں، اب کیا اور کیا چاہیے اب آج اتنا لمبا جی میں نے اتنے درخواست ضرورت نہیں، ساری منظور ہوگی ساری آپ کی. جاؤ. وہ ایک بار میرے ساتھ ایک عالم تھے مفتی صاحب، تو وہ میرے ساتھ آگے آ کے تھا اکٹھے، تو اسی طرح بس ایک لمحے میں انہوں نے ہمیں گزار دیا. تو میرے ایسے دل میں آیا کہ ان کے دل میں کوئی بہت پہلی دفعہ آئے تھے. تو میں نے کہا کہ بس آپ نے فرمایا کہ بس جاؤ بھی آپ کا کام ہو گیا، بس مجھے آپ نے میرا دل خوش کر دیا. اگر کام ہونا مقصد ہے نا، جیسے ہوتا ہے نا کسی کا آپ کا بہت کوئی پرسنل دوست ہو، بڑا افسر ہو، اور آپ کی فائل اس کے پاس ہو تو کہا جی آپ آرام کرو جی تھوڑا کم ہو گیا، بس جاؤ. آپ کو وہاں بیٹھنے کی، یہ لائن میں لگنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا یہ لمحہ بھر کی حاضری بہت قیمتی ہے، اس کا معمولی نہ سمجھ. الحمد للہ اس سے جا کے بہت، بلکہ جو کئی ہو کر آ گئے تھے وہ کہنے لگے جی ہم دوبارہ کیسے جا سکتے ہیں، جی ہمیں بتاؤ، میں تو پتہ ہے. میں نے کہا سلام کرنا اور دو درخواستیں کرنی ہوتی ہیں، بس سلام پیش کرو، فوراً ہماری شفاعت فرما دینا اور گناہوں کو اللہ سے کوشش کرا دینا کہ اس میں کتنا ٹائم لگتا ہے. یہ دو ہیں جو مطلوب ہیں، مقصود ہیں اور جو منقول ہیں. یہ دو درخواستیں ہمارے لیے، ہمیں گناہ بخشوا دیں ہمارے، اور ہماری سفارش فرما دیں، بس یہ اپنے لیے بھی دوسروں کی. تو الحمدللہ بہت مزہ آیا، بہت اللہ کا شکر ہے.